بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سی ایس ایس اسپائرنٹ خصوصی طور پہ آج بات کرنی ہے ان اسپائرنٹس کے ساتھ جو کہ ابھی بگنر ہیں اور سی ایس ایس کی جرنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی کرنی ہے جو اپنی فرسٹ اٹیمپٹ ضائع کر چکے ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ جب اپنی سی ایس ایس کی پوری جرنی فیل کر بیٹھتا ہے، یعنی اس کو فیلئر ہو جاتا ہے، تب بھی اس کو نہیں پتہ ہوتی، کیونکہ وہ جن انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے انسٹیٹیوشنز میں کتنا رش ہوتا ہے۔ تو ایک انسٹیٹیوٹ اگر 500 اسٹوڈنٹ بھی ایک سال میں پڑھاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ رزلٹ کیا ہے 1%۔ وہ 1% رزلٹ کیوں ہے؟ مطلب یہ کہ جو سی ایس ایس کی فیلئر ریشو ہے 99% کیوں ہے؟ اصل میں نہ تو سی ایس ایس اسپائرنٹ سمارٹ اسٹڈی کی طرف جاتا ہے، اور سی ایس ایس جو ہے ہارڈ ورکنگ کا نام نہیں ہے۔ ہارڈ ورکنگ ایسے ہی دوڑ لگاتے جائیں یہ سمارٹ ورکنگ کا نام ہے۔ اور آپ دیکھیں سب سے زیادہ بیڈ رزلٹ جو ہوتا ہے ان اداروں کا ہے جو کہ صرف انٹرویو بیس رزلٹ دیتے ہیں۔ رزلٹ دیکھیں انٹرویو کیا ہے، ایک آپ کی ریٹن اٹیمپٹ ہے، ریٹن پارٹ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، جبکہ انٹرویو تو ظاہری بات ہے ایک سیکنڈ سٹیپ ہے۔ اور ریٹن پارٹ میں اگر آپ کے اچھے مارکس ہیں تو انٹرویو کوالیفائی ہو ہی جاتا ہے، اور ریٹن ہی جو ہے وہ 99% جو ہے کینڈیڈیٹ پاس نہیں کر پاتے۔ اچھا، یہ وہ 99% رزلٹ ہے جو کہ اٹیمپٹ میں بیٹھتے ہیں۔ اچھا، وہ اس میں ابھی کیلکولیٹڈ نہیں ہے جو کہ بیٹھتے ہی نہیں ہے۔ اگر وہ بھی کیلکولیٹ کرنے بیٹھے تو رزلٹ یقین کریں 0.5 یعنی لیس دین 1% چلا جائے گا۔ اس کے کیا کوزز ہیں؟ ہم رائٹ ڈائریکشن میں تیاری ہی نہیں شروع کرتے، اور بہت سے کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو کہ اپنی پوری سی ایس ایس پریپریشن کے دوران ایک انگلش ایسے نہیں لکھتے۔ اور اکیڈمیز کا المیہ یہ ہے کہ وہ یہ کرتی ہیں کہ ہر سبجیکٹ، چاہے وہ انگلش ہے، چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ ہے، کمپلسری ہے یا آپشنل ہے، اس کو 12 لیکچر پہ انہوں نے سلیبس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور سلیکٹیو تیاری کرواتے ہیں، کیونکہ ایک سبجیکٹ 12 لیکچر اور 12 گھنٹوں میں ختم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس کی ایک نیڈ ہے، اس کا سلیبس ہے، اس کو فل کرنا ہے۔ اگر آپ سلیکٹیو تیاری کریں گے تو وہ جو کینڈیڈیٹ کوالیفائی کر جاتے ہیں، ریٹن کوالیفائی کر جاتے ہیں، وہ سلیکٹیو تیاری کر کے نہیں آتے، وہ کمپریہنسیو تیاری کر کے آتے ہیں، مگر سمارٹ ورک کے ساتھ۔ وہ ہارڈ ورک کی طرف نہیں جاتے۔ ہارڈ ورک سے اور سمارٹ ورک میں کیا فرق ہے؟ وہ ریلیونٹ چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ارریلیونٹ کے اوپر نہیں جاتے، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، اور ارریلیونٹ مٹیریل پہ جا کے اسٹوڈنٹ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رزلٹ کیوں اتنا بیڈ آتا ہے اور اداروں کی پرفارمنس کیا ہے۔ موسٹلی انسٹیٹیوشن کا فوکس یہ ہے کہ ہم جب ایک ریٹن پارٹ کا رزلٹ آ گیا ہے اس میں بچوں کو انٹرویو کی تیاری کروائیں اور ان کو شو کریں کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہم سے تیاری کی تھی، اور ان کو وہ پے کرتے ہیں آف ہینڈ کہ جی آپ نے یہ شو کرنا ہے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، اور وہ کیونکہ انٹرویو کی تیاری کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، جبکہ بیسیکلی آپ دیکھیں ریٹن پارٹ مین چیز ہے۔ اور ریٹن وہ بچے جو آڈینس ہے، جو بگنرز ہیں، وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ ایسے، اور وہ پھر ایک لنچ رکھتے ہیں، ڈنر رکھتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی سینیریو رکھتے ہیں، وہاں پر وہ ان کی گیدرنگ کروا کے، فوٹو شوٹ کروا کے، اور اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں مس گائیڈ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ کی انگلش، آپ کا اصل میں سی ایس ایس کا جو ایگزام ہے وہ انگلش کا ایگزام ہے، آپ نے سارے پیپر انگلش میں اٹیمپٹ کرنے ہیں، ایکسیپٹ پنجابی اور اسلامیات میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ انگلش میں بھی رکھ سکتے ہیں یا اردو میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ اگر آپ نے سارا کا سارا ایگزام انگلش میں اٹیمپٹ کرنا ہے تو جو انگلش ہے، انگلش آپ کا مین سبجیکٹ ہے، اور انگلش میں سب سے زیادہ فیلئر ریشو ہے، اور آپ کی ووکیبلری اچھی ہے، آپ کی انگلش اچھی ہے، آپ کا سنٹینس جو سٹرکچر ہے وہ اچھا ہے،
آپ کا جو سنٹینس کی لینتھ ہے وہ اچھی ہے، اور سب سے زیادہ جو سموتھ رائٹنگ جو انگلش کا ایکسپریشن ہے وہ آپ کا سٹرونگ ہے، تو آپ بہت اچھے سے سارے کے سارے سی ایس ایس کی جرنی کو اچھے سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ریٹن پارٹ سے لے کر آپ کے انٹرویو تک، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے آپ کی انگلش کا لیول وہ آپ کے کانفیڈنس کی وجہ سے بن گیا ہوتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ البحریہ سی ایس ایس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں۔ یہاں پر پروفیسر نوید صابری صاحب انگلش کو پڑھاتے ہیں، 4 مہینے تک آپ کی انگلش چلتی ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا پرابلم آیا ہوا ہے مارکیٹ میں، جی 4 مہینے کا جو سی ایس ایس کا سیشن ہے، یا اس سے بھی نیچے لے جاتے ہیں کریش کورس، 6 منتھ کا سیشن ہے، 8 منتھ کا سیشن ہے، 1 ایئر کا سیشن ہے۔ دیکھیں 1 ایئر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ تو کہہ لیں کہ ایک بچہ بالکل ہی ایوریج سٹوڈنٹ ہے اس کے لیے ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں وہ والا سٹوڈنٹ جو کہ ایک اچھا سٹوڈنٹ ہے، اس کو کہیں جی 8 مہینے کا سیشن بھی بہت زیادہ ہے، 6 مہینے کا ایک بس ریزنیبل سیشن ہے، اس کے بعد 4 مہینے کا۔ اچھا 4 مہینے کا سیشن تب ریزنیبل ہے اگر آپ سلیکٹیو تیاری نہیں کروا رہے۔ اچھا، کیونکہ بچے پورے پاکستان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لاہور آتے ہیں یا اسلام آباد جاتے ہیں، تو البحریہ سی ایس ایس انسٹیٹیوٹ تو لاہور میں ہے، یہاں پر ہم سلیکٹیو تیاری پر نہیں جاتے۔ جو سلیبس نوٹیفائی کیا ہوا ہے سی ایس ایس کا ایف پی ایس سی نے، اس کے اوپر ہم فوکس کرواتے ہیں، وہ پورا کا پورا سلیبس کور کرواتے ہیں اور اس میں ریلیونٹ کرواتے ہیں، irrelevant چیزوں کو ٹچ نہیں کرتے۔ اگر آپ سپوز میں آپ کو بتاتا ہوں ریلیونٹ کیا ہے، irrelevant کیا ہے، آپ جنرل سائنس اینڈ ابیلٹی دیکھ لیں، اس میں سائنس کے سارے پورشن کو ٹچ کیا گیا، ایون میتھ کا پورشن بھی ہے۔ اور اگر ہم جاتے ہیں 200 نمبر کا سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشن، اور 200 نمبر کا سبجیکٹ ہے پولیٹیکل سائنس، اگر آپ اس پہ تو پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے، آپ کو اس میں پی ایچ ڈی تھوڑی کروانی ہے، ہم نے تو ریلیونٹ پورشن کو ٹچ کرنا ہے، اور سلیکٹیو بھی نہیں کروانی کہ آپ ہم گن کے لیکچر کروا دیں جی 200 نمبر کا ہے، 100 پارٹ 1 ہے، 100 پارٹ 2 ہے، مطلب پیپر 1 پیپر 2، تو اس میں ہم 10 لیکچر آپ کو کروا دیں اور 20 گھنٹے میں 200 نمبر کروا دیں اور سلیکٹیو تیاری کروا دیں۔ ایسے تیاری نہیں ہوتی۔ جب تک آپ کمپریہنسولی تیاری نہیں کریں گے تو آپ کی تیاری نہیں ہوگی۔ اور البحریہ سی ایس ایس انسٹیٹیوٹ میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ پورے نیوز پیپر، جو ڈان نیوز پیپر کا جو پورے کا پورا کرکس ہے، وہ ایڈیٹوریل کی بیس پہ دیا جاتا ہے، جس میں اردو، انگلش اور ہائی لائٹس، ووکیبلری سب کو سیگریگیٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ڈیلی کا جو نیوز پیپر ہے یہ 10 گھنٹے کا کام ہے، اور وہ آپ کے سامنے ایسے کر کے رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ ٹائم آپ بچائیں اور وہ ٹائم آپ یوز کریں اپنی دوسری چیزوں میں، مطلب دوسرے سبجیکٹ پہ یوز کریں، اور وہ ڈیلی آپ آدھے گھنٹے کے اندر وہ پورا کا 10 گھنٹے کی جو محنت کر کے ڈیلی بیسس پہ ہم آپ کو دیتے ہیں، وہ آدھے گھنٹے میں آپ ریڈنگ کر لیتے ہیں، اور آپ کا اتنا جو ٹائم بچتا ہے وہ آپ کہیں اور یوز کر سکتے ہیں۔ اور ہم یہاں پر جو انگلش کے اوپر فوکس کرتے ہیں، وہ اگر ہمارا 4 مہینے کا سیشن ہے نا، تو اس کے اندر تھورولی 4 مہینے آپ کو انگلش ہم نے لے کر چلنی ہے، اور آپ سے ہم انگلش ایسے لکھواتے ہیں، پہلے شارٹ ایسے سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کی لینتھ بڑھتی جاتی ہے، پھر ایک اس کی فل لینتھ ایسے بن جاتا ہے۔ اور فیلئر کی ایک سب سے بڑی وجہ، سی ایس ایس اسپائرنٹ پوری کی پوری جرنی کے اندر ایک بار بھی اپنا ایسے لکھ کے نہیں دکھاتے، اور وہ 99% فیلئر جو ہے اس کا حصہ ہے، اور بہت بڑا حصہ ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو جو ہے ایسے پراپرلی جو ہے آپ کا چیک کیا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ویکلی آپ کا ہوم ورک چیک ہوتا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی چیک ہو کے ملتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ صرف چیک ہو کے ملتا ہے، ہر ایک کی غلطیاں علیحدہ ہوتی ہیں۔ اگر انگلش کو دیکھ لیں، کسی کی ووکیبلری کے مسئلے ہیں، کسی کے گرامر کے مسئلے ہیں، کسی کے پیراگراف کے مسئلے ہیں، کسی کا سنٹینس سٹرکچر ویک ہے، کسی کا انگلش رائٹنگ ایکسپریشن سموتھ نہیں ہے، اور کسی کا جو پیراگراف کا ایک دوسرے پیراگراف کے ساتھ لنک بنتا ہے وہ اچھا نہیں بن رہا، اور کوئی
اس سے بڑا مسئلہ irrelevant لکھے جاتے ہیں. جب آپ irrelevant لکھے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے irrelevant کے مارکس تو نہیں نہ آئیں گے, آپ کوالیفائی تو نہیں کر سکتے. ان ساری مسٹیکس کو آپ کو بتایا جاتا ہے, بتایا کیا جاتا ہے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں, اس سے اوائڈ کریں. اور ہر اسٹوڈنٹ کی, ہر اسپائرنٹ کی غلطی سیم نہیں ہوتی, تو اس کے اوپر آپ کو بتایا جاتا ہے. اور صرف ڈرایا نہیں جاتا اور بتایا نہیں جاتا, آپ کو موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے, کیا کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, کریکٹ ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے یہاں پر لے کر چلتے ہیں. اور اس سے بڑھ کے بہت سی چیزیں ہیں جو میں اب اتنے شارٹ ٹائم میں اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا, کیونکہ ہماری جو ماشاءاللہ جنریشن ہے وہ ویڈیو دیکھنا بھی نہیں چاہتی, اور کیونکہ وہ اچھی گائیڈ لائن پہ چلنا بھی نہیں چاہتے. تو اس وجہ سے ہمارا جو آفس ہے اس میں 7-8 لوگ آپ کو گائیڈ لائن کرنے کے لیے, دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, جس میں ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں حارث شکور صاحب, ملک حارث شکور صاحب آپ کے لیے ڈیلی آتے ہیں یہاں پر, صبح سے لے کر شام تک اویلیبل ہوتے ہیں. آپ ان سے کانٹیکٹ کریں, ہماری اسٹریٹجی کو سمجھیں, ہم کیا چیز آپ کو دینا چاہ رہے ہیں. اسی وجہ سے اگر ہمارے 50 اسٹوڈنٹ ہیں نا, اس میں ایک اچھی ریشو ہے جو ریٹن بھی کوالیفائی کرتے ہیں اور آگے بھی نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ادھر 7-8 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو کوآرڈینیشن کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے پروفیسر حضرات ہیں, ان کے اسسٹنٹ بھی ہیں. اور ہماری فیکلٹی میں PhD سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں اور ریپیوٹیڈ یونیورسٹی سے ہیں. اور ایک CSP آپ کو کچھ نہیں کروا سکتا, یہ یاد رکھیں. وہ کیوں نہیں کروا سکتا؟ کیونکہ اس کا گول CSS کرنا تھا, CSP آفیسر بننا تھا. اس کے بعد بچے کہتے ہیں جی ایک CSP جو آفیسر ہے, جیسے کہ پروفیسر نوید صابری صاحب ہیں, ان کا پروفیشن CSS ہے, انہوں نے CSS کوالیفائی کیا, CSS کو پھر سائڈ پہ کر دیا اور پھر اپنے پروفیشن کی طرف آگے ٹیچنگ, ٹھیک ہے. اور جو CSS کوالیفائی کر کے اپنی جاب میں سرو کر رہا ہوتا ہے, اس کا گول تھا کہ میں نے CSP آفیسر بننا ہے, یہ نہیں تھا کہ میں نے ٹیچر بننا ہے. اور بچے پھر وہ نیم حکیم کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور وہ نقصان ہی ہوتا ہے. اور سمارٹ ورک کو اور ہارڈ ورک کو میں ایک چھوٹی اگزامپل کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا. ہمارے بڑوں کی بہت اچھی اگزامپل ہے کہ نلیکوں کے بستے بھاری ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ مثال بڑوں نے کیوں دی. بچے کیا کرتے ہیں, مٹیریل اکٹھا کرتے رہتے ہیں جی یہ بھی رکھ لو, یہ بھی, پڑھتے کچھ نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے, آپ نے ریٹن کوالیفائی کرنا ہے. وہ تبھی کر پائیں گے جب آپ ریلیونٹ لکھیں گے, ریلیونٹ مٹیریل پہ فوکس کریں گے, ریلیونٹ سٹڈی کریں گے, اور ان سمپل ورڈ, ان سنگل ورڈ آئی کین سے دیٹ, بلکہ وی کین سے دیٹ کہ جی سمارٹ ورک, اسے سمارٹ ورک کہتے ہیں. جب آپ irrelevant چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں, اور ٹائم از منی, ٹائم کے اوپر اپنا ٹائم جو ہے اس کے اوپر آپ نے اچھی جگہ لگائیں, رائٹ پلیس کا چوز کریں. اگر آپ رائٹ پلیس پہ جائیں گے تو آپ کو جگہ جگہ پر جانے نہیں پڑے گی, اور جب آپ جگہ جگہ پر جائیں گے تو ایک نقصان ہوگا, نہ تو آپ کو 10 کی 10 جگہ پر اگر آپ جائیں گے تو کسی ایک کی بات سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ آپ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جائیں گے, اور آپ ظاہری بات ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے کہ میں اس کی بات سنوں, میں اس کی بات سنوں, میں اس کی بات سنوں, تو 10 لوگ آپ کو کنفیوز کر کے رکھ دیں گے. تو آپ ہمارے آفس میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. منڈے ٹو سیچرڈے ہمارا اوپن ہوتا ہے, اور اس میں ہم آپ کے لیے یہاں پر آتے ہیں, اور اپنے جو بھی ادارہ ہے ہمارا CSS کا انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے. اگر آپ کی اسٹریٹجی اچھی ہوگی تو رزلٹ اس کے مطابق آئے گا, اگر آپ کی اسٹریٹجی بیڈ ہوگی تو رزلٹ اس کے مطابق آئے گا. اس کے بعد میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا, آپ جب چاہیں ہمارے پاس آ سکتے ہیں, ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.